بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شب برات جس کو حدیث پاک میں لیلۃ النصف من شعبان سے یاد کیا گیا، شب برات دراصل ایک فارسی نام ہے۔ شب کے معنی رات کے آتے ہیں اور برات کے معنی خلاصی اور چھٹکارے اور بری کر دینے کے ہیں۔ دراصل شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات میں اللہ تعالی ایک بہت بڑی تعداد میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور ان کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، آزاد فرماتے ہیں۔ اس مناسبت سے، اس وجہ سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے سلسلے میں امت میں 3 طرح کے فریق ہیں، 3 طرح کی جماعتیں امت میں بنیادی طور پر ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ شب برات کی نہ تو کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے، یہاں تک کہ شب برات کے سلسلے میں جو روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، ان روایات کو انہوں نے من گھڑت کہا اور اس کو جھوٹا تسلیم کیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو شب برات کی فضیلت کے سلسلے میں بہت مبالغہ آرائی کرتی ہے، مثلا اس رات کی عبادت کو فرض اور واجب کا درجہ دینا اور اس دن کے روزے کو لازم اور ضروری سمجھنا، یہاں تک کہ اس رات میں اور شعبان کے 15ویں تاریخ کے دن میں بہت سی ایسی بدعات اور خرافات جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کو انجام دیا جاتا ہے۔ یہ اس دوسرے فریق کا نظریہ ہے جو شب برات کے سلسلے میں بہت زیادہ افراط و تفریط سے کام لیتا ہے۔ ان 2 فریقوں اور ان 2 جماعتوں سے ہٹ کر ایک تیسری جماعت ہے جو جماعت علماء اہل السنت والجماعت کی ہے۔ یہ جماعت ایک معتدل نظریہ اور ایک معتدل رائے رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں اس رات کے سلسلے میں منقول ہیں اور جو فضیلت اس سلسلے میں منقول ہے اس کو تسلیم کیا جائے، اور جو بدعات اور رسومات اور خرافات امت میں رائج ہو چکی ہیں ان پر انکار، ان پر روک لگائی جائے اور امت سے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور یہ اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق کا متلاشی کہ اس کو رزق دوں، اور کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اس طرح کے بہت سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اعلانات اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، تو یہ شب برات کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، لیکن اس رات میں 8 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یعنی یہ وہ رات جس رات میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہے، اور جس رات میں اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پر تشریف لا رہے ہیں اور پوری رات یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب، کوئی رزق کا متلاشی، کوئی مصیبت کا مارا اور فلاں الگ الگ چیزوں کے اعلانات۔ اس رات میں بھی جب اللہ تعالیٰ از خود مغفرت کے پروانے تقسیم کر رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے، کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کو اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق بتایا، سب سے پہلے نمبر 1 شرک کرنے والا، وہ 8 لوگ جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، ان میں سے پہلے نمبر پر ہے مشرک، یعنی وہ شخص جو اللہ کی ذات یا اللہ کی صفات مخصوصہ کے ساتھ کسی کو شامل اور شریک کرے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک کلی ضابطہ اور قانون بنایا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالی مشرکین کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ دوسرا وہ آدمی جو مسلمانوں سے کینہ اور بغض رکھنے والا ہو، مسلمان کے خلاف اپنے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، حسد رکھے،
بجائے اس کے کہ مسلمان کے لیے محبت کے جذبات ہوتے، ایک مسلمان کے لیے کینہ اور بغض اور عداوت اپنے دل میں رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اس شخص کی مغفرت اور بخشش نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک کے اعلان فرماتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ تیسرے نمبر پر ناحق قتل کرنے والا، یعنی وہ انسان جو کسی کو ناحق قتل کر دے، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور ناحق قتل کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کا حشر ایسا ہے، اس کا انجام ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا ہو۔ ایسا خطرناک اور عظیم جرم ہے ناحق کسی کو قتل کرنا۔ اور چوتھے نمبر پر زانی یعنی زنا کرنے والا۔ زنا کی ڈیفینیشن و تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت، مرد اور عورت آپس میں بغیر نکاح کے یا شرعی حدود کو پار کر کے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، تو اس طرح جو لوگ اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں ان کی بھی اس رات مغفرت نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ یہ بہت خراب اور بدترین چیز ہے۔ پانچویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ جو آدمی قطع رحمی کرے، رشتہ داریوں کو توڑے، اس رات اس آدمی کی مغفرت نہیں کی جاتی، کیونکہ پاک پیغمبر نے مسلمانوں کو آپس میں صلہ رحمی کا حکم دیا اور فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعط من حرمک واحسن الی من اساء الیک، کہ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرو، آپس میں تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ قطع تعلق کو منع کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہنمائی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنے پائجامے کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، تکبر کے خاطر کوئی شخص اپنی شلوار کو نیچے لٹکاتا ہو، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار یا پینٹ یا تہبند یا پائجامے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے منع فرمایا اور اس کو سخت گناہ قرار دیا ہے۔ تو وہ شخص جو اس عمل کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہوگا وہ حصہ جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے، اس لیے ایسے شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتویں نمبر پر فرمایا کہ وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ والدین اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ وہ آدمی جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے یا ان کے حکم کو نہیں بجا لاتا یا ان کو تکلیفیں پہنچاتا ہے، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کو ذکر کیا ہے، اور والدین کی خدمت کا تذکرہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ کیا ہے۔ اس سے والدین کی خدمت اور ان کی اہمیت کا اندازہ بھی لگایا جاتا ہے۔ اور آٹھویں نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا، شراب نوشی، شراب پینا یہ ایک حرام عمل ہے جس کو اللہ رب العزت نے ابتدائے اسلام میں بھی حرام قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اور شراب کو ایک شیطانی عمل قرار دیا گیا اور فرمایا کہ اس سے بچنا اہل ایمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ ہو جائے اور تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ یہ 8 لوگ، ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات جس میں تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کے پروانے ہیں،
ایسی رات میں ان 8 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی، لہذا وہ لوگ جو ان 8 میں سے کسی بھی ایک عمل میں مبتلا ہوں، ان کو چاہیے کہ شب برات کے شروع ہونے سے، شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، تاکہ یہ عظیم رات جو رمضان کے استقبال کے لیے ہمارے پاس آئی ہے، ہم اس رات میں اللہ کے نزدیک معافی کے مستحق بن سکیں، اور اللہ رب العزت اس عظیم رات میں تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی معاف کر سکے۔